الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما بے شک صرف اور صرف المؤمنون مومن لوگ وہ ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم پھر لم یرتابوا انہوں نے شک نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، خبروں پر شک نہیں کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہ لوگ، ہم یہی ہیں، الصادقون سچے لوگ۔ دیکھیں یہ باتیں کچھ ہوتی ہیں سمجھانے کی، ہم اگر بات سمجھا لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے۔ کبھی کبھی باتیں سمجھ نہیں آتی یا تو پھر ہم سمجھا نہیں سکتے، یہ ہمارا انسان ہونے کا نقص ہے، کمی ہے، کیونکہ کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب جہاد کے بارے میں گفتگو کل شروع ہوئی ہے، تو ایک بات جو میں نے کل ذکر کی، شاید میں نے صحیح وضاحت سے ذکر نہیں کی تو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو۔ جہاد کی تعریف کی گئی اور آج جو بیان کر رہے ہیں وہ جہاد کی اقسام ہیں۔ جہاد کی تعریف میں نقطے آپ یاد رکھیں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کافروں سے لڑنا، اس وقت تک لڑنا کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے یا پھر جزیہ نہ دے دیں، یہ جہاد کی تعریف ہے۔ پھر میں نے ایک یہ بات کی کہ اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں 3 امکانات تھے، جن امکانات کی بنا پر لوگ آپس میں لڑتے تھے۔ ایک امکان یہ کہ شجاعت دکھانا، بہادری دکھانا، دوسرا امکان قومیت اور عصبیت کے لیے لڑنا، اور تیسرا امکان ریاکاری کرتے ہوئے لڑنا۔ تو میں نے کہا کہ آج کے دور میں ایک چوتھا بھی امکان ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے لیے لڑنا۔ جب یہ نظریہ ہو کہ زمین مل جائے تو یہ میں نے کہا کہ جہاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں معاملہ ہے، بات ہوئی کشمیر کے جہاد کی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہے اس کا حکم الگ ہے، ایک چیز اس کا حکم الگ چیز ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور پر نماز ہے، میں نماز کے بارے میں پوچھوں اس کا حکم کیا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ نماز فرض ہے۔ اب نماز پڑھنی کس طرح ہے یہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب آپ کی نماز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جہاد کا حکم الگ چیز ہے، اور ایک بندہ عمل کس طرح کر رہا ہے، وہ انجام کس طرح دے رہا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ میں نے اس پر بات کی تھی کہ کر کیا رہے ہیں لوگ۔ اب دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ جہاد کا حکم، کہ جہاد کہاں کہاں پر ہے، تو بھائی کشمیر وہاں پر بھی جہاد فرض ہے، جہاد کا انکار نہیں کیا میں نے۔ شام وہاں پر بھی فرض ہے، برما وہاں پر بھی فرض ہے، فلسطین وہاں پر بھی فرض ہے، یہ حکم ہے جہاد کا۔ اب کر کیا رہے ہیں لوگ، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، کوئی شخص آپ کے پاس آ کر پوچھے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں،
آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اونٹ، گائے، بکری، مرغی۔ اب یہ پتہ تو چل گیا ایک بندے کو، سوال کرنے والے 10 لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ کون کون سے جانور حلال ہیں، تو اس کو کہا گیا یہ 4 جانور حلال ہیں۔ اب وہ گائے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ 10 لوگ چلاتے رہے ہم تمہیں کاٹیں گے، ہم تمہیں کاٹیں گے، وہ کاٹ نہیں رہے۔ حلال تو ہے گائے لیکن کاٹ نہیں رہے نا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ غلط کاٹ رہے ہیں وہ اس کو لٹا کے نہیں ذبح کر رہے، بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح نہیں کر رہے، یا تو بغیر بسم اللہ کے ذبح کر رہے ہیں، غلط ہے پھر بھی، یا تو ڈائریکٹ اس کی گردن ہی اڑا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو حکم الگ چیز ہے کہ جہاد کہاں پر ہے، تو کشمیر میں جہاد ہے، فرض ہے۔ اس کو لیڈ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ گائے حلال ہے، ٹھیک ہے اب اس کو کاٹو، لیکن جس نے سوال کیا وہ اب گائے کے سامنے کھڑے ہو کر چلا رہا ہے کہ میں تمہیں کاٹوں گا، لیکن کاٹ ہی نہیں رہا اس کو۔ تو معاملہ یہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ حکم فرض ہے جہاد، لیکن کر نہیں رہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ البتہ کوئی انفرادی طور پر اگر یہ نیت رکھ کر جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ شخص اگر فوت ہوگا تو وہ شہید ہوگا۔ شیخ مشہور بن حسن حافظ اللہ، علامہ البانی کے چنیدہ شاگردوں میں سے ہیں، برگزیدہ شاگردوں میں سے، ابھی بھی حیات ہیں، وہ بوڑھے عمر کے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا شام میں جہاد کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ شام میں جہاد ہے، فرض ہے، لیکن وہاں پر عالمی طاقتیں اتنی ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ گھسا ہوا ہے، اسرائیل گھسا ہوا ہے، چائنا الگ ہے، رشیا الگ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی شخص نیت جہاد رکھ کر وہ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک شہید ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جہاد ہے کشمیر میں، لیکن اس کو لیڈ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کو آزاد نہیں کیا جا رہا۔ وہی بات ہے کہ آپ چلا رہے ہیں گائے کاٹوں گا، لیکن کاٹ نہیں رہے آپ۔ تو جہاد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کہ وہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو، اور کافروں سے لڑے، مسلمانوں سے نہیں۔ مسلمانوں سے لڑنا جہاد نہیں ہے۔ اور کب تک لڑے؟ جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، یہ جہاد کی تعریف ہے۔ اب جہاد کی 2 قسمیں ہیں دین اسلام میں، 2 جہاد ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد اقدامی اور ایک جہاد دفاعی۔ اقدامی جہاد کیا ہے اور پھر اس کے لیے شرطیں کیا ہیں، ٹائم بچا تو اس میں گفتگو ہوگی۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ آپ یعنی مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی ریاست خود ابتدا کرے جنگ کی۔ کافروں نے حملہ نہیں کیا، نہ ہی کافروں نے کوئی عہد شکنی کی ہے، نہ کوئی کافر تیاری میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ امن چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ریاست جہاد کرنے کے لیے نکلی۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں جہاد و طلب کہتے ہیں، کہ خود سے جہاد کی ابتدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک لڑوں؟ یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تو جہاد صرف دفاعی جہاد نہیں ہے، اقدامی جہاد بھی ہے، کہ بھلے کافر امن میں ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاد کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام سرحدی دین نہیں ہے، کہ ایک ملک آپ کو مل گیا اب وہاں پر آپ بیٹھتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، بس نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اب اس دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے، تو جہاد اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اب جہاد اقدامی جہاد ہے، اس سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، فوراً نہیں ہوتا اقدامی جہاد، اس سے پہلے 2 کام کرنے ہیں۔ کیا کام؟ کہ مسلمانوں کی ریاست کافروں کی ریاست کو دعوت دے گی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا یہاں پر۔ اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر دوسرا آپشن رکھنا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی ریاست چلائیں، لیکن آپ ہمارے تحت آ جائیں، مسلمانوں کے انڈر میں آ جائیں آپ، اور جزیہ دیں، ہمیں ٹیکس دیں۔ اگر وہ اس بات پر بھی نہیں راضی ہوتے تو پھر ان سے قتال کرنا ہے، جس کو جہاد اقدامی کہا جاتا ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں اس دور میں جو ہمارے اوپر یہ نظام مسلط کیا گیا ہے اس میں یہ تصور ہی نہیں ہے جہاد اقدامی کا. کر سکتی ہے کوئی اسلامی حکومت جہاد اقدامی؟ کسی میں ہمت ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی شخص اٹھے گا اس کو وہاں سے یو این دبا دے گا، یہاں سے عالمی تنظیمیں کھا جائیں گی اس کو، اور اپنے ملک میں اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی سامنے. تو جمہوریت میں تو تصور ہی نہیں ہے جہاد کا. وزیر دفاع تو ہے لیکن وزیر اقدامی نہیں ہے. وزیر دفاع تو ہے، دفاع کا تو تصور ہے لیکن اقدام کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی ایک جہاد کی بہت بڑی شک جس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے مستقبل میں، اس کو کاٹ کر نکال دیا گیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں انگریزوں سے جسمانی طور پر آزاد کروایا، لیکن ہم نے جسمانی طور پر آزادی کو قبول کر کے نظریاتی طور پر ان کے غلام بن گئے کہ حالات کو دیکھ کر، ان کے نظام کو دیکھ کر اپنے دین کے بنیادی نظریات کو ہی ترک کر دیا ہے. تو اس دور میں اس نظام میں تو جہاد کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت ہوگا جب خلافت قائم ہوگی. جب خلافت قائم ہوگی تب جا کے اقدامی جہاد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اقدامی جہاد ہے پہلی قسم کے، بغیر کافروں کے حملے کے، بغیر کافروں کی تیاری کے مسلمان خود ابتدا کرے جہاد کی. لیکن اس سے پہلے دو کام کرنے ہیں. ایک دعوت دینی ہے، اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرنا ہے. اب اس جہاد اقدامی کی شرطیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اس سے پہلے صرف آخری قسم بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. وہ دوسری قسم ہے جہاد دفاعی جہاد. وہ کیا ہے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں کافر حملہ کرے. اس وقت مسلمانوں پر، جو مسلمانوں کی ریاست ہے، سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ کافروں کا مقابلہ کریں اور ان کو اپنے ملک سے دفع کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم پر تو حملہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے بھائی مسلمان جو کسی اور زمین پر رہ رہے ہیں، کسی اور زمین سے ان کا تعلق ہے، ان پر حملہ ہوا ہے اور وہ خود طاقت نہیں رکھتے لڑنے کی، تو پھر دوسرے مسلمان جو طاقتور ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کا دفاع کریں. یہ دفاعی جہاد ہے. اب جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں جہاد کی، وہ صرف جہاد اقدامی میں ہیں. جہاد اقدامی میں شرطیں ہیں، جہاد دفاعی میں کوئی شرط نہیں ہے. جب مصیبت آ جائے تو اس کو دفع کرنا ہے. اب وہ شرطیں کیا ہیں اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.